पिछले एपिसोड में आपने देखा मारी तुर्गुस साहब से अपने भाई कोसेस की चाहत बता देती है कि मेरा भाई चाहता है मैं निकोला से शादी करूं। इस पर तुर्गुस साहब कहते हैं आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं मारी। मारी कहती है अब मुझे जाना चाहिए, खाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और आज के इस एपिसोड में तुर्गुस साहब के पास कोतान आता है और पूछता है अब ये लोग क्या चाहते हैं भाई। इस पर तुर्गुस साहब कहते हैं मैं खुद नहीं जानता कोतान, वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। और इधर उस्मान साहब बच्चों को लेकर आ रहे होते हैं। गोल किले में निकोला कहता है आर्गोस अब आखिरी धमाका करके सबको मारने का वक्त आ गया है, क्या मेरे सिपाही तैयार हैं? तो आर्गोस हामी भरता है। निकोला कहता है मुझे चीजों को जलाना और बर्बाद करना बहुत पसंद है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ रोगोतोस आ जाता है और कहता है उस्मान बच्चों को भगा ले गया निकोला। निकोला कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा सोगूत जल उठेगा। हमने जो बारूद पहुँचाया था वो हर जगह फैल गया है, सोगूत को बर्बाद कर देंगे। रोगोतोस कहता है मैं फौरन उस्मान से इंतकाम चाहता हूँ, चलो चलकर सब जला डालें। निकोला कहता है कोसेस को इंतजार नहीं कराना चाहिए। ये कहकर रोगोतोस के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर काई कबीले में उस्मान साहब बच्चों को लेकर पहुँच जाते हैं। सभी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों से मिलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खुशी से झूम उठता है। बाला खातून अहमद सिपाही से लाडो प्यार करती हैं। तभी मालून खातून वहाँ ओरहान को ले आती हैं तो सलजान खातून ओरहान को उठाकर उस्मान साहब को देती हैं और कहती हैं अब अपने बच्चे को थाम लो ताकि तुम्हारा दिल भी इस राहत को महसूस कर सके। ये सुनकर उस्मान साहब ओरहान को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उससे लाडो प्यार करते हैं और कहते हैं कफ्फार ने अपनी हद पार कर दी, हमारे बच्चों को अगवा कर लिया। तमाम वालिद और माएं अपनी औलाद के लिए रोते रहे, तकलीफ बर्दाश्त की। उन लोगों की नीयत थी कि हमारे बच्चों का ईमान बदल डालें, इनके दिल से इनका हदफ अल्लाह और पैगंबर की मोहब्बत निकाल दें। अगर वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि हमने अपने बच्चों को बचपन से ही कुरान करीम और अल्लाह के अहकाम सुनाकर पाला है, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं अंदर बोया हुआ ईमान का बीज भी बड़ा होता चला जाता है। एक बुलंद दरख्त की मालिद जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि कोई कुल्हाड़ी उसे नहीं काट सकती और ना ही कोई हथियार उसे नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले अल्लाह की मदद से और इसके बाद हमारे बच्चों की हिम्मत से हमने इस मुसीबत से निजात पाली। एक खातून कहती है आप अपने बारे में क्यों नहीं कहते जनाब। उस्मान साहब कहते हैं हमें किसी तारीफ की जरूरत नहीं, ना ही किसी ताकत की हाजत है और ना ही लंबी जिंदगी की चाहत है। हम सिर्फ इस नेक मकसद की खातिर जिंदा हैं, हमारी मंजिल केजल आजमाया हो। ये कहकर तलवार फिजा में बुलंद करके अल्लाह अकबर की खूबसूरत सदा कहते हैं। सोगूत में मटकों में बारूद भरा जा रहा होता है और दरगाह में मोहतरम से एक साहब से गरीगोर बातचीत करता है और मोहतरम से एक साहब उसे अल्लाह की रहमत के बारे में बताते हैं। तभी एंद्रियास अंदर दाखिल होता है और एक जगह बारूद का मटका रखकर उनके पास आ जाता है। गरीगोर कहता है हम मजीद आपका कीमती वक्त नहीं लेना चाहते। मोहतरम से एक साहब खड़े होकर कहते हैं हमारी दरगाह के दरवाजे और हमारे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। ये सुनकर वो दोनों चले जाते हैं और बाहर काफी सारी जगह वो लोग उस बारूद के मटकों को रख देते हैं और काई कबीले के मरकजी खेमे में उस्मान साहब के साथ बच्चे और उनके घर वाले बैठे होते हैं। अहमद सिपाही कहता है उन लोगों ने हमें अपना नापाक खाना खिलाने की बहुत कोशिश की मगर हमने उसे छुआ तक नहीं, हमने कहा हम हराम नहीं खाते। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं माशाअल्लाह। फौरन वहाँ कुछ सिपाही खाना ले आते हैं। उस्मान साहब कहते हैं बहादुर जवानों शुरू करो, मैंने अपने कबीले के बहादुरों के लिए बकरे की कुर्बानी कराई है। ये कहकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सभी खाना शुरू कर देते हैं। बाला खातून कहती हैं आप सभी इतने छोटे हैं, इतने दिनों तक आपने भूख कैसे बर्दाश्त की। अहमद सिपाही कहता है ईमान की ताकत से। कुमराल अब्दाल साहब ने हमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताया था, हम भी उनकी तरह गफ्फार के सामने डट कर खड़े हो गए। अगर मेरे पास भी एक जुल्फ़िकार होती तो मैं उन सब का काम तमाम कर देता। तब एक बच्चा कहता है पास तलवार नहीं थी पर इसने एक कांटे से ही टैकफोर का हाथ जख्मी कर दिया। ये सुन साहब कहते हैं अरे माशाअल्लाह मेरे नौजवानों, जब तक हमारे पास तुम जैसे बहादुर लोग हैं तो हम बहुत जल्द अपनी सल्तनत कायम करेंगे। और बाहर कुमराल अब्दाल साहब दाऊद साहब के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह आपके बनाए गए हथियारों को तेज करे। साहब कुछ नहीं बोलते तो कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दोगे। दाऊद साहब कहते हैं मैं तुम्हारे पहनने के लिए सलीब तैयार कर रहा हूँ। सुनकर कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं अपने अल्फाज पर गौर करें जरा और देखने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं। दाऊद साहब कहते हैं मैंने दर्जी को तुम्हारे लिए पादरी का लिबास सिलवाने के लिए भी कह दिया है। सुनकर कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं या अल्लाह तू ही हमारी दुआओं में कहे जाने वाले अल्फाज को जानता है, मैं बुरी सोच के खिलाफ तेरी मदद तलब करता हूँ, मुझे सब्र अता कर। दाऊद साहब कहते हैं तुमने बच्चों को कैसे बचाया।
इमरान अब्दाल साहब कहते हैं साले सल्तूक ने मुझे सिखाया है कि अपने निशानात पीछे छोड़े बगैर बर्फ पर कैसे चलना है ताकि किसी और को पता ना चले। दाऊद साहब कहते हैं तो फिर तो तुम बहुत अच्छे पादरी बने होंगे। ये सुनते ही इमरान अब्दाल साहब को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं क्या कहा तुमने? दाऊद साहब कहते हैं अरे दोस्त, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा मतलब था कि तुम इतने तेज हो कि उन लोगों को तो कुछ समझ आया ही नहीं होगा। फिर कहते हैं अल्लाह तुमसे राजी हो। इमरान अब्दाल साहब कहते हैं खामोश, पास कोई खास महारत नहीं, आइंदा मेरे से ऐसी बात मत करना, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर आईगुल खातून जैसे ही खेमे से बाहर आती हैं, उसके सामने जारकुताय आ जाता है और पूछता है आप मुझे पसंद क्यों नहीं करती, क्या मैं बदसूरत हूँ? आईगुल मुस्कुराती है और कहती है नहीं। जारकुताय कहता है तो फिर इसलिए कि मैं ज्यादा खाता हूँ। आईगुल मना करती है। जारकुताय कहता है तो मैं पागल हूँ? आईगुल कहती है मैं तुमसे ज्यादा पागल हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो जारकुताय कहता है रुकिए, बताइए तो फिर आप मुझे पसंद क्यों नहीं करती? आईगुल कहती है जारकुताय आप एक अच्छे इंसान हो, ज़राइतमंद हो, रहमदिल हो, ताकतवर हो, मगर मैं दोबारा गिरना नहीं चाहती। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो जारकुताय चिल्लाता हुआ कहता है जारकुताय तुम्हें गिरने नहीं देगा। आईगुल उसे खामोश कराती है तो जारकुताय कहता है तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाऊंगा, और जंग तो वैसे भी जिंदगी से ज्यादा मुश्किल है, तुम जंग में जारकुताय का साथ दे सकती हो, तो क्या फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? आईगुल कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है तो जारकुताय बहुत तेज आवाज में कहता है मुझसे शादी कर लो पागल लड़की, और आईगुल खेमे का दरवाजा बंद कर लेती है। जारकुताय कहता है मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर वहीं बैठ जाता है। और इधर सोगुत गिरजा घर में सामुएल गरीगोर से कहता है हमने तमाम इलाकों में बारूद रख दिया है, जैसा ही आप इशारा करेंगे पूरा सोगुत जल उठेगा। इस पर गरीगोर कहता है सोगुत नींद के दौरान ही जल जाएगा सामुएल। उसी दौरान उन्हें बाहर से किसी की आहट महसूस होती है। एंद्रियास दरवाजा खोलकर देखता है मगर उसे कोई नहीं दिखता, और सोगुत से बाहर तीनों तैकफोर अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं। कोसेस कहता है जैसे ही धमाका होगा अफरा तफरी फैल जाएगी और यही चीज हमारे लिए सोगुत के दरवाजे खोलेगी। ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया, अब मैं उससे बदले में हर चीज ले लूंगा। सोगुत में वही लोग जिन्होंने जगह जगह बारूद के मटके रखे होते हैं से तार बाहर खींचकर उनमें आग लगा देते हैं और छिप कर देखने लगते हैं। और दरगाह के अंदर उस्मान साहब मोहतरम शेख साहब से कहते हैं जब उन्होंने गरीगोर को मारने की कोशिश की तो मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाया, उसे अपने ईसाई शहरियों का हाकिम बनाया, लेकिन वो इस तरह की गद्दारी, इस तरह की शैतानियत कैसे कर सकता है? यानी कि उस्मान साहब को इस सब का मालूम हो गया। मोहतरम शेख साहब कहते हैं हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है और ये सब कुछ जाहिर से साबित नहीं होता, हर कोई वैसा ही अमल करता है जैसे उसे बेहतर लगता है। पादरी के दिल में जो कीना है वही उसके रवैये की वजह है। ये सुनकर उस्मान साहब खड़े होते हैं और कहते हैं बहुत शुक्रिया मोहतरम शेख साहब। और आखचर दरवेश साहब से कहते हैं आखचर दरवेश साहब यही वक्त है ना? इस पर वो कहते हैं हाँ यही वक्त है उस्मान साहब। ये कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और आग मटकों तक पहुंचने पर भी कोई मटका नहीं फटता। ये देखकर गरीगोर समेत सभी हैरान रह जाते हैं और सामुएल वहां से निकल जाता है और उसके सिपाही भी वहां से जाने लगते हैं। तो उस्मान साहब, मालहून खातून और जारकुताय उन्हें निशाना बना लेते हैं और गरीगोर जैसे ही पलटकर जाने लगता है पीछे से उस्मान साहब और उनके जाबाज आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो हैरान रह जाते हैं और उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं। उनके सिपाहियों ने मटकों से बारूद निकाल लिया था। इस लम्हे को याद करके उस्मान साहब उनकी तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ उनके सिपाही और कुछ लोग भी होते हैं जिनमें गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं। और गरीगोर एंद्रियास के साथ चौराहे पर पहुंच जाता है और कहता है उस्मान साहब मैं इल्तिजा करता हूँ, मुझे माफ कर दें। ये कहकर एंद्रियास के साथ घुटनों के बल बैठ जाता है और उस्मान साहब कहते हैं आखचर दरवेश साहब ने साये की तरह आपका पीछा किया। और उस लम्हे को दिखाया जाता है जब आखचर दरवेश साहब ने उन्हें मटका रखते हुए देख लिया था और वो आपस में इशारा कर रहे थे। उस्मान साहब कहते हैं आपने जो कोई भी कदम उठाया और तैकफोरों के साथ मिलकर जो मंसूबा बनाया मैं सब जानता था, मगर सिर्फ यही नहीं मैं आपके जुल्म के बारे में भी जानता हूँ। अब तो आपका खुद का मजहब भी आपको माफ नहीं करेगा। वो दुकानें जिनको आप जलाना चाहते थे वो बेगुनाह लोगों की हैं। वो घर जिनको आप आग लगाना चाहते थे मासूम गरीब लोगों के हैं। वो मस्जिदें जिन्हें आप जला डालना चाहते थे वो मुसलमानों का घर है। और उनके सर से कपड़ा हटाकर कहते हैं आप में और यहूदा में क्या फर्क रह गया? अपने फायदे की खातिर आप अपने लोगों के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ये कहकर तलवार मियान से निकालते हैं और कहते हैं जब तक तुर्क जिंदा है वो तलवार की ताकत से पूरी दुनिया में अदल का निजाम कायम करेंगे। और इस तलवार में इतनी ताकत है ये हमेशा जालिम की गर्दन तक पहुंचकर रहती है। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? गरीगोर कहता है उस्मान साहब रहम करें। उस्मान साहब कहते हैं जालिम पर रहम, मजलूम से गद्दारी है। ये कहकर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और कहते हैं अब इसे इसके अजीज दोस्त रोगतोस के पास ले जाओ। एंद्रियास से कहते हैं और तुम आइंदा मेरे खित्ते में नजर मत आना। फिर सभी से मुखातिब होकर कहते हैं मेरे फैसले की बुनियाद अल्लाह का पेश करदा निजाम अदल है
पादरी गरीगोर ने मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी को मारने की कोशिश की। हम इस तरह की सोच रखने वाले शख्स को अपने दीन में कबूल नहीं करते। अगर कोई मुसलमान भी ऐसा काम करता तो उसका भी सर कलम कर दिया जाता। मैं अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान, मैं अपनी रिवायत में तफरीक नहीं करता, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता हूँ और इंसाफ के साथ फैसले करता हूँ। तब एक गैर मुस्लिम कहता है, हम आपकी बात से राजी हैं उस्मान साहब। और सभी उस्मान साहब जिंदाबाद के नारेबाजी करते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं, जब तक सारा जहान तुर्कों का वतन नहीं बन जाता हम लोग इसी तरह जुल्म का मुकाबला करते रहेंगे। और सुबह के वक्त उस्मान साहब मरकजी खेमे में गुंदुज साहब से कहते हैं, भाईजान, कुफ्फार की तदाबीरों को बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। वो तलवारें जो उन्होंने हम पर निकाली वो खुद उनके गर्दन पर जा पहुंची। हमने उनकी चालों को नाकाम बनाकर रख दिया। अब हमारी बारी है, यानी अब फतह का वक्त आ गया है। किला जो पहले फतह किया जाएगा वो ऐनागोल है। उनकी दीवारों पर दस्तक देने के लिए हमें मंजनीकों की जरूरत है और अपने सिपाहियों के लिए हमें ज्यादा तलवारों की जरूरत है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोहा चाहिए। की तरफ जाने वाले रास्तों पर बारूदी सुरंगें हैं, गोल में काफी काने भी हैं। अगर हम वहाँ तक चले बहुत सी मुश्किलें आसान हो सकती हैं भाईजान। गुंदुज साहब कहते हैं, पहले हमें बहुत अच्छी तरह जायजा लेना होगा उस्मान साहब, देखना होगा कि सुरंगें बारूदी हैं भी या नहीं और हिफाजत पर कितने लोग हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, लोहा लोहे को खूब जानता है भाईजान। दाऊद साहब अपना भेष बदल कर वहाँ घुस चुके हैं। ये सुनकर दोनों ख्वातीन और गुंदुज साहब खुश हो जाते हैं। गुंदुज साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। उस्मान साहब कहते हैं, गवर्नर सारबरोस मुलाकात के लिए आ रहा है, तुर्कों की रिवायत को देखते हुए उसकी मेजबानी की जाए। भेष बदल कर दाऊद उस्ताद और गैंची साहब जारकुताई मौजूद होते हैं और बारूदी सुरंग में घुसने की तैयारी करते हैं और छिपकर बाजंतीनी सिपाहियों को देखते हैं जो किले की तरफ आने वाले गांव वालों की भी तलाशी ले रहे होते हैं। और जारकुताई पीछे देखकर आकर कहता है, दाऊद साहब पीछे भी यही हालात हैं, हर तरफ तीरंदाज खड़े हैं। वो अपनी जगह पर बहुत चौकस हैं कि उसी दौरान एक जानिब से वे कुछ लोगों को जाता हुआ देखते हैं और कहते हैं, पहले पहरेदार फिर फतह, चलो सिपाहियों सबको जंग मुबारक हो। ये कहकर वहाँ से आगे बढ़कर उन लोगों में शामिल हो जाते हैं और बाजंतीनी सिपाहियों के बीच से गुजरते हुए में दाखिल हो जाते हैं। अंदर बाजंतीनी सिपाही मौजूद होते हैं जिनमें आरगोस भी होता है। उसे देखकर जारकुताई कहता है, ये आरगोस है, इसने अगर पहचान लिया तो हमारी जान खतरे में आ सकती है, लेकिन इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। उन्हें देखकर आरगोस कहता है, बातें करना बंद करो और आगे जाओ। ये सुनकर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और आरगोस उन्हें घूर कर देखता है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Haydi. Gebersin gitsin. Sırma hatunu altın. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल सरदार और सिपाही समुंदर पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए थे। एक आदमी कहता है, हमने बरके खान को आपके बारे में खबर भिजवा दी है अर्तुगरुल सरदार, वो शिकार में मसरूफ़ हैं। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, आपका शुक्रिया, अब आगे हम खुद संभाल लेंगे।
پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ بمسی کہتا ہے بہت عرصے پہلے ہم سمندر کو پار کر کے منگولوں کے پاس گئے تھے بھائی۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں برقع خان منگولوں جیسے نہیں ہے، ہم انہیں ایک ایماندار مسلمان کے طور پر جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں برقع خان شکار میں مصروف تھے، ان کے کچھ خاص آدمی بھی ساتھ تھے۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے مجھے معاف کرنا میرے خان، ہم تقریباً 1 ماہ سے اپنی فوج کے ساتھ شکار کر رہے ہیں۔ جب شکار کے لیے اتنے سارے جانور موجود ہیں تو صرف آپ کووں کا شکار کیوں کرتے ہیں؟ اتنے میں ایک سپاہی کوا لے آتا ہے۔ برقع خان اسے پکڑ کر کہتے ہیں یہ کوا ایک نکال ہے کیات، یہ بھیڑیے کی آواز نکال سکتا ہے، شیر کی آواز نکال سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان جیسی آواز نکال کر یہ شکاری کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں جنگل سے ان کو ختم کرنا ہوگا تاکہ شکار کرتے وقت ہم خود شکار نہ بن جائیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے میرے خان، سلجوق سرزمینوں سے کچھ مسافر آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، وہ کائی قبیلے کے سردار ارطغرل سردار ہیں۔ برقع خان کہتے ہیں لازمی کوئی اہم معاملہ ہے کہ ارطغرل سردار خود یہاں آئے ہیں، انہیں میرے خیمے میں لے آؤ۔ دوسری طرف ایک جگہ پر امروار قبیلے کے کافی سارے سپاہی تیموگے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ تیموگے کہتا ہے کائی والوں نے تم سے تمہارا سردار چھین لیا اور اب انہوں نے سونا بھی چوری کر لیا جو تمہیں ملنے والا تھا، کیا تم اپنے سردار کا انتقام لوگے؟ سب آدمی کہتے ہیں ہاں، ارطغرل موت کا حقدار ہے، ہم اپنے سردار کا انتقام لیں گے۔ اسی دوران ترگت البلگے اور ان کے سپاہی چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ترگت کہتا ہے یہ سب منگول ہیں، لیکن سرما خاتون کا ان کے ساتھ کیا کام ہے؟ البلگے کہتی ہے اگر سرما بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل پڑی ہے تو وہ اس کی قیمت چکائے گی۔ دوسری طرف آرک بوکا بھی برقع خان کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں ایک برقع پوش شخص اس کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ کیات تھا جو برقع خان کا سب سے خاص آدمی تھا، لیکن اصل میں منگولوں کا جاسوس تھا۔ پھر کیات کہتا ہے ارطغرل برقع خان سے ملنے آیا ہے۔ آرک بوکا کہتا ہے وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے لیکن تم ڈرو مت، وہ تمہارا نام نہیں جانتا، ترمتائی مارا گیا ہے۔ کیات کہتا ہے برقع خان کا ایلچی مارا گیا اور سونا بھی چوری ہو گیا ہے، یہ برقع خان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ دوسری طرف ترگت اور سپاہی نکل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے امروار قبیلے کے سپاہیوں اپنے ہتھیار پھینک دو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، یہ منگول ہیں۔ پھر البلگے کہتی ہے اپنے سردار کی طرح غدار بن کر مت مرو۔ یہ سن کر کچھ سپاہی تیموگے کو چھوڑ کر ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد برقع خان کے پڑاؤ کا منظر سامنے آتا ہے۔ برقع خان اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اپنی ٹوپی وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ اتنے میں کیات اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور برقع خان کو ارطغرل سردار کے بارے میں بھڑکانے لگتا ہے۔ کیات کی باتیں سن کر برقع خان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی دوران باہر ارطغرل سردار اور ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے میرے خان، ارطغرل سردار آ گئے ہیں۔ برقع خان غصے میں کہتے ہیں میرے ملازموں کو اندر بلاؤ اور ارطغرل سردار کو بھی اندر لاؤ۔ برقع خان آپ کا انتظار کر رہے ہیں ارطغرل سردار۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں میں عادل اور شاندار برقع خان کو سلام کرتا ہوں۔ برقع خان ہلکا سا سر ہلاتے ہیں۔ پھر ارطغرل سردار کہتے ہیں سورج ہمیشہ آپ کی ریاست پر چمکتا رہے خان، ظالموں کے خلاف ریاست کو پکا کرنے کے لیے میں خود یہاں آیا ہوں۔ برقع خان کہتے ہیں اناتولیا کی کیا صورت حال ہے؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں اناتولیا ایک بڑی جنگ کے انتظار میں ہے، تمام قبائل ہلاگو خان کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ برقع خان کہتے ہیں لیکن مجھے تو اناتولیا سے کچھ اور ہی خبریں ملی ہیں،
ہلاکو خان کے آدمیوں نے سونا ضبط کر لیا ہے جو میں نے بھیجا تھا۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں میرے آدمی سونا وصول کرنے کے لیے گئے تھے اور ہم پہلے سے ہی آگاہ تھے کہ ہلاکو خان کے آدمی جال بچھانے والے ہیں۔ یہ سن کر قیاد کہتا ہے لیکن ہمیں تو اس کے برعکس خبر ملی ہے کہ سارا سونا دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ پھر برقع خان کہتے ہیں اور میرے ایلچی ترم تائی کی کیا خبر ہے؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں میں ترم تائی سے ملا تھا لیکن ہلاکو خان کے آدمیوں نے ہمارے لیے جال بچھایا تھا، بدقسمتی سے ترم تائی فوت ہو گیا ہے۔ برقع خان غصے میں کہتے ہیں تو پھر آپ کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں میں یہاں آپ کو حقیقت بتانے آیا ہوں۔ برقع خان غصے میں کہتے ہیں سونے کی حفاظت کرنا اور میرے ایلچی کو صحیح سلامت واپس بھیجنا تمہاری ذمہ داری تھی، تم اس میں ناکام ہو گئے، اب بات کرنے کے لیے کیا بچا ہے؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں میں اکیلے میں آپ سے خصوصی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قیاد کہتا ہے اگر آپ نے خان سے اکیلے میں معافیا مانگنی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ارطغرل سردار، ہم یہاں جنگ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں آپ تو خان کے سب سے خاص وزیر ہو، آپ مجھے وہ بات کرنے سے کیوں روک رہے ہیں جو آپ کے خان اور آپ کی ریاست کے لیے بہت اہم ہے؟ قیاد کہتا ہے میں بےہودہ الفاظ سے خان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر برقع خان کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد برقع خان سب کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ دوسری طرف لڑائی جاری تھی۔ اس طرح ترگت اور سپاہی سب کو قابو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تیموگے کو پکڑ کر امورا قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد برقع خان کے پڑاؤ کا منظر سامنے آتا ہے۔ خیمے کے باہر قیاد کافی بے چینی کی حالت میں تھا۔ اندر برقع خان کہتے ہیں میں سن رہا ہوں ارطغرل سردار، کیا معلومات ہے؟ ارطغرل سردار کہتے ہیں غداری، آپ کے اندر ایک غدار ہے جو ہلاکو خان کی طرف معلومات بھجواتا ہے۔ برقع خان کہتے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر ریاست میں غدار ہوتے ہیں جو اسے اندر سے کھا رہے ہوتے ہیں ارطغرل سردار، لیکن جلد یا دیر سے وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں لیکن یہ غدار آپ کے بہت قریب ہے۔ جان لیں نہ صرف ہماری تقدیر بلکہ اوغز خاندان کی بھی تقدیر بدل جائے گی اس راستے پر۔ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں ہماری قسمت کا سورج طلوع ہوگا، وہ زمین جو ہمیں تحفظ دے گی، مضبوط مقاصد اور غیر فعال حکمرانوں سے، جہاں ہمارے لوگ اپنی جڑیں مضبوط کر سکیں گے۔ وہ بازنطین کی سرحد ہے، وہاں قیام اور فتوحات اور جہاد سے ہی ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں ہجرت کر جاؤں یہاں سے، وہ وقت آ چکا ہے۔ جنہیں مجھ پر یقین ہے، جو اپنے دلوں میں ایمان رکھ کر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ بخوشی میرے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری رفتار کو تیز کرے۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب باہر نکل جاتے ہیں اور بوال سپاہی مسکرانے لگتا ہے اور قندوق تو بہت پریشان تھا۔ دوسری طرف باہر ترگت اور بمسی تیرے ضمیر کی دکان پر کام کر رہے تھے۔ اسی دوران ارطغرل صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ترگت اور بمسی حیرانگی سے ارطغرل کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ترگت کہتا ہے میں نے کبھی بھی ارطغرل بھائی کو اتنے غصے میں باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ بمسی کہتا ہے تو کیا ہم دیکھتے رہیں گے؟ دوان کہتا ہے نہیں بھائی، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ارطغرل صاحب کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل صاحب قبیلے کے داخلی دروازے پر پہنچ گئے تھے اور وہ تیزی سے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے قبیلے سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اتنے میں ارطغرل صاحب کے ساتھی ترگت، بمسی اور دوان بھی ان کے پیچھے تیزی سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران جنگل میں شہزادہ یزید اور دھندار واپس آ چکے تھے اور وہ ایک جگہ قیام کر کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دھندار کہتا ہے یزید میں نے اپنے بھائی اور والدہ کو بہت یاد کیا ہے۔ شہزادہ یزید کہتا ہے میں اپنی باجی سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ دھندار کہتا ہے اور میں
سگرتکن بھائی سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ شہزادہ یگید کہتا ہے تم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے؟ دندار کہتا ہے ہاں، وہ جب چلے گئے تھے تب میں بہت چھوٹا تھا۔ شہزادہ یگید کہتا ہے فکر مت کرو میرے بھائی، اب تم ان سے ملنے ہی والے ہو، بس ہم چند قدموں کی دوری پر ہیں اور وہ ہم سے مل لیں گے۔ دندار کہتا ہے انشاءاللہ یگید بھائی، انشاءاللہ۔ اسی دوران کچھ قریب بھی منگول بھی آ جاتے ہیں اور وہ چھپ کر شہزادہ یگید اور دندار کو دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دندار اور شہزادہ یگید کو اغوا کر لے جائیں گے۔ پھر ایک سپاہی منگول سپاہی دوسرے سپاہی کو کہتا ہے جا کر نویان کو بتاؤ کہ بچے آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سپاہی روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک گھوڑا گاڑی تیار تھی جو حلیمہ خاتون اور کندوگدو کو لے کر الظلوم جانا تھا، اور سگرتکن، کندوگدو اور حلیمہ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کندوگدو کہہ رہا تھا سگر میرے بھائی، تم ارطغرل کو سنبھالو ذرا، تم جانتے ہو کہ ہمارے قبیلے کی کیا صورتحال ہے سگرتکن بھائی، ہم اس وقت کسی بھی نئے محاذ پر جانے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی تم ارطغرل کو کچھ سمجھاؤ کہ وہ ہوش کے ناخن لے لے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون باہر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں حلیمہ سلجان، میری غیر موجودگی میں یگید اور دندار کا تم لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں والدہ، ہم ان کا پورا خیال رکھیں گے۔ پھر سلجان کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں والدہ، کندوگدو صاحب جلد صحت یاب ہو کر واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد منگولوں کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ الو بلگے ادھر موجود تھا اور وہ مسلسل ڈھول بجا رہا تھا، اور نویان بھی ادھر ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور سپاہی بھی ادھر ہی موجود تھے۔ پھر نویان کہتا ہے وقت آ گیا ہے الو بلگے۔ دوسری طرف قبیلے میں کندوگدو اور حلیمہ خاتون الظلوم روانہ ہو رہے تھے۔ حلیمہ خاتون گوبجے سے کہتی ہیں بیٹی تم کافی عرصے سے افسوس دہ ہو، کیا کچھ ایسا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے؟ گوبجے کہتی ہے نہیں حلیمہ خانم، کچھ ایسا نہیں ہے، آپ خیریت سے جائیں۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں اللہ کی امان میں رہو۔ پھر وہ سب ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگتے ہیں۔ پھر حلیمہ خاتون سلجان سے کہتی ہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ سلجان کہتی ہے آپ کا سفر محفوظ ہو اور مشکلات سے پاک ہو۔ پھر سگرتکن حلیمہ خاتون کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے والدہ فی امان اللہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں بہت شکریہ بیٹا۔ پھر کندوگدو سلجان سے کہتی ہے اللہ آپ کو جلد صحت یاب کرے صاحب۔ پھر کندوگدو اور سلجان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر حلیمہ خاتون گھوڑا گاڑی پر سوار ہو جاتی ہیں اور کندوگدو بھی گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر الظلوم کی طرف وہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور پیچھے سے حلیمہ پانی پھینکتی ہے ایک بالٹی میں۔ اس کے بعد گوبجے سلجان کو اشارہ کرتی ہے کہ وہ تودیکن کے پاس جائے۔ تودیکن اپنے خیمے میں موجود تھا، اور اتنے میں سلجان اس کے مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتی ہے، اور تودیکن کہتا ہے خوش آمدید سلجان خاتون۔ سلجان کہتی ہے بہت شکریہ تودیکن صاحب۔ پھر تودیکن کہتا ہے کیا کندوگدو بھائی روانہ ہو گئے ہیں؟ یہ سن کر سلجان کہتی ہے بالکل ہو گئے۔
تو لیکن کہتا ہے اللہ ان کی حفاظت کرے۔ سلجان کہتی ہے شکریہ۔ تو لیکن کہتا ہے اور وہ صحت یاب ہو کر لوٹیں۔ سلجان کہتی ہے انشاءاللہ بھائی۔ پھر تو لیکن کہتا ہے خیریت ہے، آپ کو کوئی بات کرنی تھی؟ سلجان کہتی ہے میں گوبچے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کافی عرصے سے وہ افسردہ ہے۔ کافی عرصے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کھو گئی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن میں اپنی بہن کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی ہوں بھائی۔ تو لیکن کہتا ہے سلجان خاتون میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کی وفاداری، آپ کی رحم دلی اور آپ کی جو ہمارے قبیلے کے لیے بے انتہا خدمات ہیں اس کی میں بہت قدر کرتا ہوں سلجان خاتون، لیکن یہ معاملہ میرے اور گوبچے کے درمیان ہے۔ یہ کہہ کر تو لیکن پیچھے مڑ جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے آپ کے اور گوبچے خاتون کے بیچ میں ایسا کیا معاملہ ہے بھائی جو گوبچے اتنی اداس رہنے لگی ہے؟ وہ بیوی جو آپ کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہے، پھر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو لیکن سردار۔ تو لیکن کہتا ہے برائے مہربانی مجھے مجبور مت کریں، آپ کا بھی دل دکھے گا۔ سلجان کہتی ہے اور جو میری بہن کا دل دکھ رہا ہے وہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو لیکن غصے سے کہتا ہے سلجان خاتون۔ سلجان کہتی ہے آپ میرا دل توڑ بھی دیں گے تو بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر گوبچے کا دل ٹوٹے گا تو مجھے افسوس ہوگا۔ میں جانتی ہوں اگر آپ اس سے محبت نہ کرتے تو آپ کبھی بھی اسے اپنے اوطاق میں مت لاتے۔ ایسا مت کیجیے، کب تک ایک دوسرے سے جدا رہ کر آپ لوگ خود کو آپ سزا دے رہے ہیں۔ تو لیکن سردار۔ پھر سلجان کہتی ہے آپ رحم کھائیے میری بہن پر۔ تو لیکن کہتا ہے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ ارطغرل کو پسند کرتی تھی، یہی سننا چاہتی تھی نا آپ؟ سلجان کہتی ہے بس یہ مسئلہ ہے بھائی، آپ معصوم گوبچے کے خیالات کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس شیطان ارطغرل نے آپ کے ذہن میں زہر بھر دیا ہے۔ تو لیکن سردار زہر بھر دیا ہے اور آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو لیکن کہتا ہے آپ اسے معصومانہ کہتی ہیں؟ سلجان خاتون گوبچے نے مجھے بتایا ہے کہ جب ارطغرل کی شادی حلیمہ سے ہو گئی تھی تو تب بھی وہ اسے بلا نہیں پائی، آپ اسے معصومانہ کہتی ہیں؟ سلجان خاتون۔ اور اس نے کہا کہ وہ ارطغرل کو ہی پسند کرتی تھی۔ سلجان کہتی ہے کیا اس نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس کے بعد آخر ہوا کیا؟ پھر قدرت نے آپ کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، ہر بات اس کے سمجھ میں آتی رہی۔ وہ ارطغرل سے پیار نہیں کرتی تھی، اس کو حقیقت کا اندازہ اس دن ہوا جب اس نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا۔ تو لیکن سردار۔ وہ آپ کی باتوں میں کھوتی چلی گئی۔ جب آپ نے اس سے شادی کی تو آپ کو اس کا سکون اور خوشی نظر نہیں آئی کیا؟ تو لیکن سردار بتائیے، جواب دیں، کیا آپ کو کچھ نظر نہیں آیا؟ تو لیکن سردار۔ تو لیکن کہتا ہے اور جو خنجر اسے لگا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مجھے
اولاد نہیں دے سکتی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات مجھ سے چھپائی تھی۔ آخر کیسے میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ رہ سکتا ہوں جو مجھ سے باتیں چھپاتی ہے؟ سلجان خاتون سلجان کہتی ہے، اللہ کے کام میں آپ دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو لیکن سردار، میرے کتنے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مارے گئے اور کندوکتوں نے انہیں دفنا دیا۔ اب ایک بار پھر اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ بس میری یہی خواہش ہے تو لیکن سردار کہ میں اسے اپنی گود میں اٹھاؤں اور پیار کروں۔ ماضی تو صرف ماضی ہوتا ہے تو لیکن سردار، اللہ نے آپ کو غبطے کا ساتھ نصیب کیا ہے۔ ایسا مت کیجیے آپ جنہیں آپ چاہتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں انہیں اذیت میں مت رکھیے تو لیکن بھائی مت رکھیے۔ یہ ساری باتیں سن کر تو لیکن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر وہ سلجان سے کہتا ہے، اس خیمے کے مسئلے یہیں تک محدود رہنے دیجیے۔ سلجان خاتون، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ آپ جا سکتی ہیں، یہی میری خواہش ہے۔ ہمیں اپنا دکھ خود ہی سہنا ہے۔ سلجان خاتون پھر سلجان روتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے، اور تو لیکن بھی رو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں شہزادہ یغید اور ارطغرل کا بھائی دھندار پہاڑ سے واپس آ رہے تھے، اور ایک جگہ انہوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ دھندار ایک سپاہی سے کہتا ہے، کیا تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ سپاہی کہتا ہے، جی تھوڑی دیر میں سارے سپاہی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دھندار کہتا ہے، اور ہم کب تک روانہ ہو جائیں گے؟ سپاہی کہتا ہے، یہ تو آپ کی مرضی ہے دھندار صاحب، جب آپ کہیں گے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر دھندار مسکرانے لگتا ہے۔ پھر دھندار یغید کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ یغید کہتا ہے، تو ہمیں چلنا چاہیے، انتظار کس بات کا؟ یہ کہتے ہی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اتنے میں چاروں طرف سے منگول آ جاتے ہیں اور چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور کائی قبیلے کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، اور منگول تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے، دھندار بھائی اور یغید بھائی کو ہرگز تنہا مت چھوڑنا۔ یہ کہہ کر منگولوں اور کائی قبیلے کے سپاہیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور یغید اور دھندار کچھ سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک طرف سے نویان بھی آ جاتا ہے، اور وہ الو بلکی بھی اس کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف کائی قبیلے کے سپاہی مستقل لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کو بتاتا ہے کہ قبیلے جا کر بتاؤ کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ایک سپاہی جانے لگتا ہے تو ایک سپاہی منگول سپاہی اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا ہے، لیکن وہ سپاہی پھر بھی گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور نویان بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور وہ کئی قبیلے کے سپاہیوں سے لڑنے لگتا ہے، اور انہیں ایک ایک کر کر نیچے گرا رہا ہوتا ہے۔ کائی قبیلے کے سپاہی کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے، اور نویان ایک اور سپاہی کو تلوار کا وار کر کر نیچے گرا دیتا ہے، اور نویان کا ڈی جے الو بل کے مسلسل ڈھول بجا رہا تھا،
اور وہ لڑائی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور مستقل وہ ڈھول بجا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں نویان ایک اور سپاہی کو وار کر کر زمین پر گرا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نویان ایک اور سپاہی کو 3-4 تلوار کے وار کر کر قابو کر لیتا ہے اور اپنی دونوں تلواریں اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے، اور الو بلگے یہ دیکھ کر زور سے ڈھول بجانے لگتا ہے، اور نویان کے سپاہی بھی بہت پرجوش تھے۔ پھر نویان تلوار کا وار کر کر اس سپاہی کو بھی نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے پکڑو انہیں، یہ کہہ کر وہ سب دھندار اور شہزادہ یزید کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے تقریباً سارے ہی کائی قبیلے کے سپاہیوں کو مار دیا تھا، اور دوسری طرف یزید اور دھندار بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بھاگ کیوں رہے ہیں، آخر ہم ان سے لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ سپاہی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے بھائی، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، وہ ہمیں منٹوں میں ہی ختم کر دیں گے، آپ کو بحفاظت قبیلے تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے دھندار بھائی۔ اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے آپ قبیلے کی طرف نکل جائیے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ سنتے ہی یزید 2 سپاہیوں کے ساتھ اور دھندار بھاگنے لگتے ہیں، اور باقی 2 سپاہی منگولوں کے سامنے تیر کمان تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن منگول بھی تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ کچھ منگولوں کو کائی قبیلے کے سپاہی تیر مار کر زمین پر گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سامنے آ جاتے ہیں، پھر انہیں تلواریں نکالنی ہی پڑتی ہیں، اور وہ منگول ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ کائی قبیلے کے سپاہی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور یہ صرف 2 اکیلے تھے، اور وہ منٹوں میں ہی کائی قبیلے کے سپاہیوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اتنے میں نویان اور الو بلگے بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی سپاہیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور وہ مسلسل بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف 2 سپاہی شہزادہ یزید اور دھندار کو لے کر جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں سامنے سے 2 منگول آ جاتے ہیں، تو کائی قبیلے کے سپاہی تیر کمان نکال کر ان کا نشانہ لے کر انہیں مار دیتے ہیں، لیکن آگے راستہ نہیں ہوتا ہے، اور ہر طرف منگول موجود ہوتے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم جائیں تو جائیں کدھر۔ پھر وہ اپنی تلواریں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک تیر آتا ہے، ایک کائی قبیلے کے سپاہی کے لگتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تیر آیا کہاں سے، منگول سپاہی نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اور تیر آتا ہے، اور وہ دوسرے سپاہی کے لگ جاتا ہے، اور وہ بھی نیچے گر جاتا ہے۔ یزید اور دھندار بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، اور وہ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اتنے میں انہیں نویان کی آواز آتی ہے جو کہہ رہا تھا تم لوگ نویان سے لڑ نہیں سکتے ہو، ہتھیار ڈال دو اپنے۔ دھندار کہتا ہے ہمیں ان سے لڑنا ہوگا یزید، اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم مارے جائیں گے۔ یزید کہتا ہے ہتھیار ڈالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے دھندار بھائی۔ اتنے میں سامنے سے نویان نکل کر آ جاتا ہے،
اور نویان پھر کہتا ہے ہتھیار ڈال دو، تم لوگ نویان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر یزید اور دھندار کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں بہت سارے منگول سپاہی نکل کر آ جاتے ہیں اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور یزید اور دھندار کے پاس وہاں سے بھاگنے کے کوئی راستے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں انہیں، کیونکہ وہ بری طریقے سے نویان نے انہیں اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور نویان کا یہی منصوبہ تھا کہ وہ دھندار اور یزید کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، کیونکہ سعد الدین نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ سعد الدین چاہتا تھا کہ وہ شہزادہ یزید کو سلطان بننے کی